अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली दो मेजर डेवलपमेंट्स की। एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और एक रजिस्ट्रार ने फैसला सुनाया है। इन दोनों पर आपसे बात करेंगे। पहले आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हुक्मनामा गुज़िश्ता रोज जारी किया गया है। उस हुक्मनामे ने अब बज़ाहिर नजर यह आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में रूह फूंक दी है, या यूं भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका फराहम किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और बेसिकली ये मामला था नजरसानी दरख्वास्त का जो इंतखाबात से मुतल्लिक केस के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी। आपको याद होगा 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, मगर इंतखाबात नहीं हुए। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अब उसी नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी और वही 3 रुकनी खसूसी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। आपको मालूम है सजीव सवाती साहब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। उन्होंने मुतअद्दिद समाअतों पर तवील आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, दलाइल दिए हैं। गो कि उनका जो केस है वो काफी हद तक कमजोर भी नजर आता है, मगर गैर मालूम वजूहात की बुनियाद, आप कह सकते हैं कि कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उनको मौका फराहम कर रहे हैं बार बार अपना केस बनाने के लिए, जो कि एक अच्छी रिवायत है कि वकला को मौका फराहम किया जाए, मगर रिव्यू में स्कोप इतना वसी नहीं होता जितना अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया था गुज़िश्ता समाअत पर। आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक सरप्राइज दिया था चीफ जस्टिस को और दोनों फाजिल जजेस को, और वो वाकई ही आप कह सकते हैं कि उस सरप्राइज ने शशदर कर दिया था जजेस को। उस रोज आपको याद है उन्होंने ये बताया था कि सदर मुमलिकत ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं जो रिव्यू एंड ऑर्डर्स ऑफ जजमेंट का बिल है, जिसके अंदर अब हुकूमत ने जो कानून साजी की है। आपको अगर आसान और सादा अल्फाज में बताएं तो जो नजरसानी की दरख्वास्तें 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं, उनका दायरा कार जरा वसी किया गया है। अब जो अपील में जो हक हासिल होता है वही नजरसानी में भी होगा, और जो बेंच है जिसने पहले मेन पिटीशन पे अगर एक बेंच ने फैसला सुनाया है तो रिव्यू पिटीशन सुनने वाला बेंच उससे बड़ा होगा। अगर 3 रुकनी था तो अब 5 रुकनी होगा, 5 रुकनी था तो 7 या 8 रुकनी होगा। अब ये बुनियादी तौर पर उस नए कानून के अंदर चीजें थी, और कुछ और भी छोटी मोटी बातें थी, मगर ये एक सरप्राइज मूव थी हुकूमत की जानिब से। उन्होंने जब अदालत को ये बताया कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, तो अदालत भी एक दफा हैरान हुई। और मालूम है सबको जो हालात इस वक्त चल रहे हैं अदलिया, पार्लियामेंट और बीच में सदर मुमलिकत, तो अजीब ही सूरत हाल है इस वक्त अदालती महाज पर। जब ये बात हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की मजीद आगे समाअत करने की बजाय समाअत को मौखर कर दिया और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। हमें ये लग रहा था, शुबा ये हो रहा था कि शायद अब ये मामला खटाई की जानिब चला गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब लगता यूं ही है कि इस मामले को लटका दिया है। मगर आज शाम को एक हुक्मनामा जारी हुआ और आप कह सकते हैं सरप्राइजिंगली उस हुक्मनामे के अंदर 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक बात तो ये है कि अदालत ने अब इस मामले को इसी हफ्ते 7 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इसी हफ्ते मुराद अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है 7 जून को उस पर समाअत होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अदालत ने अब उस कानून के ऊपर जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया या किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया, उस कानून के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स मांग लिए हैं फ्री कैन से। अगर वो चाहे, अदालत ये कहती है कि अगर फ्री कैन चाहे इस मामले के ऊपर रोशनी डालना 184(3) के जो मुकदमात हैं और जो कानून साजी नई हुई है, तो हम उसको वेलकम करेंगे और उनको भी सुनेंगे। तो बज़ाहिर अब नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अव्वल तो जो कानून है उसके मुताबिक लार्जर बेंच बनाने की बजाय वही बेंच बरकरार रखा है। आज के उस ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं है कि बेंच तब्दील किया जा रहा है। सिंपल ये लिखा गया है कि 7 तारीख को समाअत होगी। इसका मतलब यही है कि वही 3 रुकनी बेंच फैसला समाअत करेगा जिस 3 रुकनी बेंच ने
14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ سنایا تھا۔ اور اس کے بعد بڑی چیز یہ ہے کہ اب عدالت نے ایک سرپرائزنگ موو میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا دیگر جو بھی فریقین ہے اس کیس کے اندر، ان سب کو یہ کہا ہے کہ اگر اس قانون سازی کے اوپر وہ بات کرنا چاہیں، اپنے آرگیومنٹس دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو دلچسپ بات ہے، جو وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک قانون چیلنج نہیں ہوا تو عدالت کیوں کر اس معاملے کے اوپر آرگیومنٹس کو جو ہے ویلکم کر رہی ہے اور سن رہی ہے؟ گو کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یا کسی بھی جج کا استحقاق ہوتا ہے، وہ سن سکتے ہیں کسی بھی معاملے پر فریقین کو اور ان سے ان کی رائے لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عدالت اب اس معاملے کے اوپر مزید کھلے ذہن کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہو اس قانون سازی کو، اور یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ کیا واقعی ہم پر اس قانون کا اطلاق اس کیس میں بھی ہوگا یا آئندہ سے ہوگا۔ گو کہ قانون کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، اور صدر مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دی ہیں۔ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ اب پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا۔ پی ٹی آئی جو کہ اس کیس میں فریق ہے، وہ آبویسلی نظر یہ آتا ہے کہ وہ چیلنج کرے گی اس قانون کو۔ اگر الگ سے درخواست بھی نہیں دائر کرتی تو کم از کم 7 تاریخ کو ہونے والی سماعت کے دوران ان کے آرگیومنٹس ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس قانون کے اگینسٹ ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو قانون ہے یہ اس کا اطلاق اس کیس پر کم از کم نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھنے والے اور بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے صدر عارف علوی صاحب، انہوں نے اس معاملے کے اوپر اپنا مائنڈ بھی اپلائی کیا ہے اور اس قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں، جو اب باضابطہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں قانون کی شکل میں موجود ہے اور نافذ العمل ہے، کیونکہ ابھی تک عدالت کی جانب سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ یا ڈائریکشن نہیں آئی، جیسا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر آئی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بہت سے لوگ جو نا امید ہو چکے تھے، شاید ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے آج کے یہ جو اب نیکسٹ ویک شروع ہو رہا ہے اس میں۔ اور یہ جو کیس ہے بنیادی طور پر اس کی سگنیفیکنس ویسے تو اتنی زیادہ نہ ہوتی، آبویسلی قانون سازی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، مگر اس کی سگنیفیکنس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ سب سے بڑا جو تنازع ہے وہ اس وقت انتخابات کا ہے، اور جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہے وہ بھی انتخابات کا ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ بھی پنجاب میں انتخابات کا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ بات شروع ہوئی، اور پھر آپ کو معلوم ہے ایک سرد جنگ ہمیں اداروں میں بھی نظر آئی، اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی عدلیہ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتی نظر آئیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پر چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی خصوصی بینچ کیا موقف اپناتے ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اب کی بار عدالت کے سامنے کیا بات رکھیں گے۔ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس نعیم افغان کی پر مشتمل جو ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے، اس کو سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سماعت پر ایک درخواست گزار ہے ریاض حنیف راہی صاحب، انہوں نے نہ صرف چیلنج کیا تھا بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر 2 ممبران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی تھی، اور انہوں نے عدالت میں یہ بتایا تھا کہ میں نے درخواست دائر کی اور ان سے استدعا کی تھی کہ میری درخواست کو سنا جائے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بہرحال اس کے بعد معاملے کو مؤخر کیا، آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کیا، اور کہا کہ آپ کو وقت آنے پر ہم ضرور سنیں گے۔ ان کی درخواست پر نمبر لگانے کا بھی عدالت نے کہا، مگر آج حیران کن طور پر آج سے مراد گزشتہ روز جو رجسٹرار آفس ہے سپریم کورٹ کا، اس نے اس درخواست کے اوپر توہین عدالت کی درخواست تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس پر اعتراضات لگا دیے ہیں، عائد کر دیے ہیں، اور اس کو واپس کر دیا ہے، لوٹا دیا ہے اس درخواست کو، اور شاید پودا لگانے کے جو ثمرات ہیں وہ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو گزشتہ روز کی وضاحت ہے اس سے بھی شاید کچھ مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں سپریم کورٹ میں، کہ رجسٹرار آفس نے نہ صرف اعتراضات کو مسترد کیا، اعتراضات عائد کیے، بلکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر الزام لگایا گیا یا 3 رکنی کمیشن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس رائے کو بھی اب رجسٹرار آفس مسترد کر رہا ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ رجسٹرار آفس نے باضابطہ طور پر ریاض حنیف راہی کو یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیشن نے عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں بلکہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اب مزید کارروائی روک دی ہے، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی ہے،
مگر تھوڑا سا ایونٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. فیصلہ آیا تھا 26 تاریخ کو اور 27 کو جو اجلاس بلایا گیا، ریاض حنیف رائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 27 کو جو اجلاس بلایا گیا وہ غیر قانونی تھا. اگر وہی اجلاس بلائے بغیر اپنا کام روک دیتا کمیشن تو ہم اس کو درست جانتے، مگر اجلاس بلا کر اس کمیشن نے عدالتی جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اس پیٹیشنر کی رائے ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے پاس ایک اور حق موجود ہے کہ وہ جو رجسٹرار کے اعتراضات ہیں ان کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور بتا رہے ہیں حنیف رائی صاحب کہ وہ اپیل دائر کرنے کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کو ایک ریلیف دیا ہے. دیکھتے ہیں وہ ریلیف کب تک ہے. سماعت کے لیے بھی مقرر ہے. اب 6 تاریخ کو عدالت نے انکوائری کمیشن کے خلاف جو درخواستیں ان کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا انکوائری کمیشن نے ایک بڑا تفصیلی اور بڑا کنٹروورشل قسم کا ایک جواب بھی دے رکھا ہے، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پر، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر اور جسٹس منیب اختر صاحب پر اس کمیشن نے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں. اور ان اعتراضات کا جواب اب شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجسٹرار آفس نے ان کے خلاف ایک درخواست پر اعتراضات عائد کر کے دیا ہے، اور ایک اچھا جسچر شو کیا ہے شاید، نظر یہی آتا ہے. اور ہو سکتا ہے ججز کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، مگر ابھی تک اس کے کچھ ٹھوس شواہد ہمارے پاس تو کم از کم نہیں آئے، کوئی ایویڈنس ایسے نہیں آئے کہ ہم یہ کہہ سکیں. ابھی تک تو صرف assumptions ہیں. اور بنیادی طور پر جو سماعت ہونے جا رہی ہے 6 تاریخ کو اور اس کے بعد 7 تاریخ کو، اب یہ کورس آف آپ کہہ سکتے ہیں طے کریں گے جو عدالتی آپ کہہ سکتے طریقہ کار ہے یا عدالتی مستقبل جو ہے وہ اب طے ہوگا ان 2 مقدمات سے. اور یہ 2 سماعتیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ بھی ہے، دیکھتے ہیں اس مقدمے میں کیا ہوتا ہے. وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں، اور اس پر آپ کو معلوم ہے عدالت نے عمل درآمد روک رکھا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی ایک قانون کو جواز بنا کر کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں بن رہے. تو اب ایک تضادات کا مجموعہ بن چکی ہے سپریم کورٹ. ہم خود رپورٹ کرتے کرتے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کون سے جج صاحب کس موقع پر کیا بات کر رہے ہیں اور کس موقع پر کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ ججز بھی ہمیں اضطراب میں لگتے ہیں. ایک موقع کے اوپر وہ کچھ اور موقف اپناتے ہیں، دوسرے مقدمے میں ان کا موقف مختلف ہو جاتا ہے. تو یہ بس اضطراب کسی کیفیت ہے، دیکھتے ہیں کب تک طاری ہوتی ہے رہتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.